جب تک میں کمیٹی میں تھی اس وقت تو ظاہر مختلف جو کامنالٹیز تھی جو آلریڈی مسودے میں شامل چیزیں تھیں اس پہ تو اتفاق رہا ہے. پھر آخر میں چونکہ نماز کے لیے میں باہر آ گئی ہوں، لیکن ابھی ہمارے لیڈرشپ جو ہے ان کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. تمام پارٹیوں کی لیڈرشپ جو ہے وہ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی اس کو قبل از وقت ہے کہ یہ ٹوٹلی جو حکومت کی طرف سے مسودہ، کیونکہ اس میں کافی اختلافی چیزیں تھیں، ابھی اس پہ اختلاف باقی ہے. اچھا، یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ اختلاف ابھی باقی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خورشید شاہ کی بات درست نہیں ہے؟ نہیں، کسی حد تک جہاں پہ کامنالٹیز تھی ان چیزوں کے حوالے سے تو تھا، لیکن ابھی فائنل جو آج ہمارے پاس ایک فورتھ ڈرافٹ آیا ہے، پہلے 3 آ چکے ہیں، اس میں جو چیزیں تھی وہ بھی انڈر ڈسکشن تھی. یہ فائنل ڈرافٹ تو ابھی کمپلیٹلی ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ آلریڈی میٹنگز کر رہی ہیں، اس کے بعد فائنل ہونا ہے. اچھا، یہ بھی بتائیں کہ نکات وہ کیا تھے جس پہ اختلافات ہیں آپ کو؟ دیکھیں، سب سے پہلے بات شروع ہوئی تھی حکومت کی اس 56 ترامیم جو حکومت کلازز لے کے آئی تھی. ہم نے وہاں سے اس کے جواب میں 24 نکات اپنے دیے تھے. پھر اس کے بعد حکومت کا ایک ترمیمی ڈرافٹ آیا، اس کے بعد 12 اکتوبر کو، سب سے پہلے 16 ستمبر، پھر 12 اکتوبر اور پھر 17 اکتوبر کو آیا، اور آج ایک اور ڈرافٹ دیا گیا تھا جو کہ انڈر ڈسکشن تھا. ٹھیک ہے، یعنی ابھی انڈر ڈسکشن ہے. تو اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی ہے، یہ مسودہ فائنل ہو جاتا ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے سپریم کورٹ کی کیا حیثیت رہتی ہے؟ جو آئینی بینچ کے حوالے سے بات تھی اس پہ تو حکومت اور پیپلز پارٹی دونوں متفق ہوئی. جو ہم کہنا چاہ رہے تھے بینچز کے حوالے سے وہ ہوئے. ایک آرٹیکل 38 جو کہ ہم نے اپنی طرف سے دیا تھا ڈرافٹ ربا کے حوالے سے، اس کی بات ہے. جو 9 ایک نیو انسرشن ہے آرٹیکل جو کہ کلائمیٹ کے حوالے سے ہے کہ ہیلدی اور کلین انوائرمنٹ ہو، سسٹینیبل ہو، اس میں تو کسی کو اختلاف نہیں تھا. تو وہ نکات جو کہ مشترکہ میں سے تھے وہ تو سامنے آ رہے ہیں. لیکن اب یہ کہ فائنل میٹنگ ختم ہو گئی ہے اور مجھے بھی پتہ چلا ہے کہ میڈیا پہ یہ چیز آ رہی ہے، تو اس کی ابھی ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہماری تو لیڈرشپ ابھی باہمی مشاورت میں ہے. اچھا، آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہیں، ان کی مشاورت بھی ہو رہی ہے، لیکن لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر بھی کچھ فارورڈ بلاک بن رہے ہیں اور کچھ دھڑے بندی ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ ایسا کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو خریدا بھی جا رہا ہے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں، ابھی تو آئینی بینچ کے حوالے سے اس میں بات کی گئی ہے، اور پھر ججز کی تعیناتی، ریموول، وہ صرف سینیارٹی نہیں بلکہ وہ سینیارٹی پلس کمپیٹنسی اس کو بھی دیکھا جائے، اور اس کی ایک ترتیب ہے جوڈیشل کمیشن کی ہے 215 جو کہ الیکشن کمیشن کے ممبران کے حوالے سے ہے، اس کی بات کی گئی ہے. تو مختلف چیزیں ہے کہ جس کو دیکھا جا رہا ہے. جو سب سے کنٹروورشل اور اختلاف والی بات تھی وہ آرٹیکل 1 کلاس 2A ہے، جس کو ابھی حکومت کہہ رہی ہے کہ جس پہ بہت زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے اور کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو رہا، تو اس کو ہم سیکنڈ فیز میں لے کے آئیں گے. لیکن آج جو یہ مسودے کی بات کی جا رہی ہے، اب چونکہ میں کمیٹی میں نے شرکت کی ہے، وہاں پہ ہماری لیڈرشپ الگ سے تحریک انصاف اور ہمارے وکلاء جو ہیں وہ اسی تناظر میں دیکھ رہے ہیں. ابھی ان کی میٹنگ جاری ہے، اور اس سے پہلے یہ میڈیا پہ یہ خبر چل گئی ہے کہ کمیٹی نے کنسنسس کے ساتھ پاس کیا ہے. تو اب اس سچویشن کو بھی دیکھنا پڑے گا. جی، سچویشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں. ساتھ ہی ساتھ بتائیے گا کہ جب مولانا صاحب کا یہ بیان آیا ہے تو کیا حکومت نے ان تحفظات کو، ان خدشات کو دور کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے آپ کی پارٹی کو؟ دیکھیں، یہ بالکل درست اس لحاظ سے جو ممبران پہ بائی فورس کچھ ہے ایلیمنٹس جو فورس کر رہے ہیں، لیکن فارورڈ بلاک جو ہے یہ صحیح نہیں ہے. لیکن کل کی جو خبر ہے وہ آپ نوٹ کر چکے ہوں گے کہ کسی ایک ممبر سے، ایک سینیٹر سے رابطہ نہیں ہو رہا، اسے رابطے کی کوشش میں ہے. ابھی آج کی صورتحال پھر واضح ہو جائے گی، لیکن یہ صرف ہماری پارٹی کا نہیں ہے. جی بالکل،
تینوں بڑی پارٹیاں جو ہے اور ساتھ پھر ہم اپوزیشن سے تحریک انصاف کو بھی ساتھ لے کے چل رہے ہیں تو آن بورڈ ہیں اور چاہتے ہیں کہ ایک براڈر میوچول کنسنسس ہو, یونانیمس ایک چیز آ جائے تاکہ وہ کل اس کے نتائج بھی اچھے سامنے آئیں. اچھا بنیادی اعتراض آن بورڈ تو ہیں. اچھا جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ آن بورڈ آپ نظر آ رہے ہیں, لیکن اگر یہ مسودہ منظور ہو جاتا ہے, ترمیم ہو جاتی ہے جیسے حکومت چاہتی ہے, تو پھر جے یو آئی کے کیا تحفظات ہیں؟ دیکھیں پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی تمام پارٹیاں ظاہر بیسک اپنے مینیفیسٹو پہ آتی ہیں, اختلاف اپنی جگہ پہ, لیکن جب آپ اس طرح آئینی ترمیم کرتے ہیں تو پھر آپ کو 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوتی ہے, اور ہمیشہ سے ہمارا پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک ہنگ پارلیمنٹ آتا ہے, تو پھر ہمیں ان ون وے اور دی ادر آپس میں لابنگ کر کے اور ایک کریٹ کرتے ہیں کنسنسس تاکہ وہ آئین سازی میں ہم آگے بڑھ سکیں. اس کے لیے تو ظاہر ہے پھر تمام پارٹیاں جو ہیں وہ اگر نہیں ملتی, ایک آدھ کے علاوہ بھی اگر 2/3 آپ کا بن جاتا ہے تو ظاہر ہے آپ کا مقصد تو پورا ہو جاتا ہے, نمبر گیم ہوتی ہے. لیکن یہاں پہ ہماری پارٹی کا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے کہ ہم ایسی ترامیم لے کے آئیں جس کا فائدہ ڈائریکٹ عوام پہ ہو. جیسے ہم نے سود کے حوالے سے, اس کی خاتمے کے حوالے سے بات کی ہے, وہ آرٹیکل 38 آج کے مسودے میں بھی شامل ہے تاکہ عام عوام بھی اس کو فائدہ ہو. اسی طرح ججز کی تقرری کے حوالے سے جب ہم نے بینچ کی بات کی ہے تو اسی لیے کی ہے کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہے ایکسچیکر پہ زیادہ اوور برڈن ہوگا جب ایک متوازی عدالت بنے گی سپریم کورٹ کے ساتھ ساتھ, تو کیوں نہ اسی سپریم کورٹ میں ایک الگ سے بینچ ہو تاکہ وہ مقدمات کو ریزولو کر سکے, اور جو اتنا زیادہ ٹائم آئینی مقدمات اور آئینی حوالوں سے تشریحات پہ لگتا ہے تو عوام کے جو مقدمات ہوتے ہیں وہ تھوڑا پیچھے چلے جاتے ہیں جو کہ لاکھوں کی تعداد میں. تو ہم نے ان تمام چیزوں کا جائزہ لے کے اپنی دفعات شامل کیے ہیں, ظاہر حکومت بھی اس سے متفق ہو گئی ہے. تو ابھی جو کامنالٹیز ہیں وہ پارٹ اے میں ہیں اور جو تھوڑا اختلاف ہے اس پہ براڈر کنسنسس کی ضرورت ہے, تو ٹائم کی کمی کی وجہ سے اس کو سیکنڈ کر دیا گیا ہے کہ سیکنڈ جو بھی امینڈمنٹس ہے وہ سیکنڈ پارٹ میں آ سکیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ کہہ رہی ہیں کہ کچھ چیزوں پہ جو اختلاف ہے وہ برقرار ہے اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ مان بھی لی گئی ہیں. لیکن بیرسٹر گوہر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا کے ساتھ جب ملاقات ہو رہی تھی تو پتہ چلا کہ جو مسودہ ہے وہ منظور کر لیا گیا. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی اختلافات باقی ہیں, تو صورتحال ہمیں سمجھ نہیں آ رہی, صورتحال ایکچوئل ہے کیا؟ دیکھیں میں نے ابھی آپ کے پہلے سوال کے جواب میں کہا کہ لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, تحریک انصاف بھی ہے, اس سے پہلے بھی باقی پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی ان کے ساتھ آن بورڈ تھے, ابھی ان کی میٹنگ چل رہی ہیں اور یہاں سے یہ خبر آئی ہے. میں خود نماز کے وقفے کے لیے اٹھی ہوں, ابھی ہم نے اپنی پارٹی میٹنگ جوائن کرنی ہے. اب آپ کے چینل سے چونکہ کمیٹڈ تھی تو اس لیے میں آ کے بتا رہی ہوں, ابھی جا کے صحیح صورتحال کا پتہ چلے گا. میں نہیں سمجھتی کہ اتنا